بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حساب بخشے جانے والوں کے اعمال۔ جو انسان حج کے سفر میں انتقال کر جائے یا عمرہ کرتے ہوئے انتقال کر جائے اس کی فضیلت کا بیان۔ سفر حج و عمرہ میں انتقال کی فضیلت تمام مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا تو اس کی پیشی نہیں ہوگی اور نہ ہی حساب ہوگا، اور اس سے فرمایا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ حدیث پاک المعجم الاوسط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 111 اور حدیث نمبر 5388 ہے۔ قناعت کرنے والوں کا انعام، وہ بھی بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حساب کتاب کی شدت سے وہ بھوکا شخص دو چار نہ ہوگا جس نے اجر و ثواب کی امید پر بھوک برداشت کی ہوگی۔ یعنی جو انسان غربت، بھوک اور پیاس میں دنیا سے جائے گا وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ یہ روایت تاریخ مدینہ دمشق میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 278 پر ہے۔ قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت۔ طالب علم، فرما بردار بیوی اور اولاد، اس کی فضیلت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر حسب حال ضروری ہے، اور نیک فرما بردار زوجہ اللہ پاک کی طرف سے عظیم تحفہ ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی اولاد کی بھی کیا ہی بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے، طالب علم، فرما بردار بیوی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی اولاد انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگی۔ فرما بردار بیوی وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جائے گی، اور جو اولاد والدین کا احترام کرنے والی وہ بھی بغیر حساب جنت میں جائے گی۔ یہ حدیث پاک کنز الاموال اور حدیث نمبر 28824 ہے۔ مسلمان کی حاجت روائی کی فضیلت۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں لکھتا ہے۔ اگر ضرورت پوری ہو گئی تو ضرورت پوری کرنے والا شخص گناہوں سے یوں پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، اور اگر ضرورت پوری کرنے کے دوران انتقال کر جائے تو بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث پاک مسند ابی یعلا حدیث نمبر 2781 ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنے والے کے لیے خوشخبری۔ تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بچے کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، یعنی توحید و رسالت کی گواہی دینے لگے، تو رب کریم اس تربیت کرنے والے کا حساب نہیں لے گا۔ شرح حدیث، اس عمل کے صلے میں اسے بغیر کسی حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ نیز حساب نہ ہونے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس کا حساب آسان ہوگا اور سلامتی پر اختتام پذیر ہوگا۔ چنانچہ حساب میں کوئی نقصان و مشقت نہ ہونے کے باعث اسے مبالغتاً بلا حساب کے لفظوں سے بیان فرما دیا گیا۔ یہ شرح فیض القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174
اور حدیث نمبر 8696 ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اولاد کی صحیح تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ والدین بچے کی تربیت کا صحیح حق ادا نہیں کرتے اور بچپن میں اچھے برے کی تمیز نہیں سکھاتے۔ جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ایسے والدین اپنی اولاد کی نافرمانی کا رونا روتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت شریعت و سنت کے مطابق کریں، بچہ سمجھ کر انہیں چھوٹ نہ دیں۔ بچہ سمجھ کر والدین بچوں کو چھوٹ نہ دیں اور نہ یہ کہہ کر ان کی تربیت کو نظر انداز کریں کہ ابھی تو بچہ ہے، جب بڑا ہوگا تو خود سمجھ جائے گا۔ جو اپنی اولاد کی تربیت پر خاطر خواہ توجہ نہیں دیتے، ان سے دنیاوی تعلیم کے بارے میں تو پوچھ گچھ کرتے ہیں، مگر اولاد نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے، یہی لوگ بعد میں افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تربیت اولاد صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انہیں دنیاوی تعلیم دلوا دی جائے اور ان کے لیے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام کر دیا جائے، بلکہ ان کو اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرنا بھی والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔